السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از فارینہ سیر فرام سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ایئر کا راؤنڈ نمبر 4 کا ایجوکیشن کا ٹیسٹ نمبر 5 جو کہ اس راؤنڈ کا آپ کا لاسٹ ٹیسٹ ہے. ہم سب سے پہلے MCQs کی طرف جاتے ہیں. فروغ تعلیم میں حکومتوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں کون سے ادارے؟ تو یہ تمام آئیں گے جی. وفاقی محکمہ تعلیم، صوبائی محکمہ تعلیم اور ٹیکسٹ بک بورڈ، یہ تمام مل کر تعلیم کو آگے لے جانے میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں. اگلا سوال ہے یونیورسٹی سطح کی تعلیم کے فروغ اور نگرانی کے لیے قومی سطح پر قائم ادارہ کون سا ہے؟ 4 ادارے یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں، لیکن یونیورسٹی کی سطح کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC جس کا مخفف ہے اس کو آپ ٹک کیجئے گا. نیکسٹ کوشچن ہے پاکستان کے آئین کے مطابق تعلیم کی ذمہ داری کیا ہے؟ جی صوبائی اور مرکزی حکومت دونوں مل کر جو پاکستان میں تعلیم کا جو نظام ہے اس کو رائج کرنے میں مددگار ہوتی ہے. اگلا سوال ہے فنی تعلیمی بورڈ کا دائرہ کار پھیلا ہوا ہے کہاں تک؟ تو اس میں ہم یہاں پہ صوبے کو ٹک کریں گے کہ اپنے صوبے تک فنی تعلیمی بورڈ ایک سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے، تو وہیں تک اس کا دائرہ کار پھیلا ہوا ہے. اگلا سوال ہے BS 8 کی ڈگری کے لیے داخلہ کی اہلیت. تو یہ آپ نے بیسک اس کی دین لینی ہے. FSC کے بعد آپ BS 8 کی ڈگری میں داخلہ لے سکتے ہیں جو کہ 3 سال کی ہوتی ہے. پھر ہے جی وزیر تعلیم کے بعد درجہ کس کا ہوتا ہے؟ 4 عہدے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. تو وزیر تعلیم کے بعد جو سیکٹری تعلیم ہوتا ہے اس کا عہدہ معنی رکھتا ہے. اگلا سوال ہے کسی بھی صوبہ میں قائم یونیورسٹی کا چانسلر صوبہ کا کیا کہلاتا ہے؟ بہت سمپل سا آنسر ہے گورنر. اس صوبے کا گورنر ہوتا ہے. پھر ہے جی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ہیں کون کون سے ادارے؟ تو اس میں ہے جی اعلیٰ تعلیم آپ کو ایک ہی ادارہ دیتا ہے اور وہ ہے یونیورسٹیز. تو یونیورسٹیز کو ہی آپ یہاں پہ ٹک کریں گے. پنجاب میں ابتدائی سطح پر پڑھنے کے لیے اساتذہ کی کم از کم تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ تو یہاں پہ ہے جی B.Ed کیونکہ پنجاب میں جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ باقی صوبوں کی مناسبت سے زیادہ ہے، تو یہاں پہ جو کم از کم تعلیمی قابلیت ہے وہ B.Ed ہے. کس ادارے کی سفارشات پر درسی کتب لکھی جاتی ہیں؟ آپ کے پاس 4 ادارے لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں سے آپ نے وفاقی شعبہ تدوین نصاب یہ آرڈر دیتا ہے ٹیکسٹ بک بورڈ کو جو پھر کتابیں چھاپ کر صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اب چلتے ہیں حصہ انشائیہ کی طرح مختلف جوابات. تو پہلا آپ کا سوال ہے کالج آف ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ جواب آپ کے سامنے ہے. ملک میں وفاقی اور صوبائی سطح پر ثانوی سطح کے اساتذہ کی تربیت کے لیے قائم شدہ ادارے کالجز آف ایجوکیشن کہلاتے ہیں. وفاقی سطح پر اسلام آباد میں ایک فیڈرل کالج آف ایجوکیشن قائم ہے، جبکہ صوبائی سطح پر ہر صوبے کی تعلیمی ضرورت کے مطابق یہ ادارے موجود ہیں جو قبل از ملازمت تربیت اساتذہ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اس میں آپ ہر صوبے کے لحاظ سے بھی کالجز آف ایجوکیشن کی تعداد مینشن کر سکتے ہیں. نہیں بھی کریں گے تو آپ کا آنسر یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اگلا سوال ہے سیکٹری تعلیم کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ سیکٹری تعلیم کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہے جی وزیر تعلیم کے بعد پہلا عہدہ جو ہے وہ صوبائی سیکٹری تعلیم کا ہوتا ہے. صوبائی سیکٹری تعلیم کے جو کیا ہیں جی اختیارات کم و بیش وہی ہوتے ہیں جو وزیر تعلیم کے ہوتے ہیں. مرکزی وزارت تعلیم کے مختلف شعبے ہیں اور ان میں افسران اور ماتحت عملہ متعین ہے. اس طرح صوبوں میں بھی محکمہ تعلیم کے مختلف شعبے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. ان اداروں میں متعین عملے کی نگرانی سیکٹری تعلیم کرتے ہیں. اگلا سوال ہے آپ کا وائس چانسلر کی مدد اور رہنمائی کون کرتے ہیں؟ تو اس میں مدد اور رہنمائی میں جو مختلف ادارے ہیں وہ یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں. یونیورسٹیوں میں بورڈ آف اسٹڈیز، بورڈ آف ہائر اسٹڈیز اینڈ ریسرچ اور پھر ایکیڈیمک کونسل اور مختلف کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وائس چانسلر کو.